آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 7۔ میرے پیارو، سید الخطبہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطابت فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو حسب حال ہوا کرتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر شخص سے اس کے ذہن کے مطابق بات کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع محل کی مناسبت سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے پیارے اور لاڈلے صحابہ کرام کو بھی یہی ہدایت ہوا کرتی تھی کہ آپ جب بھی عوام الناس سے مخاطب ہوں تو حالات کے تقاضے کے مطابق آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے عرف میں حالات و واقعات ہوں آپ اس کے مطابق گفتگو کریں، اس سے ہٹ کر گفتگو نہ کریں۔ مثال کے طور پر مہینہ ہے ربیع الاول کا، تو اب اگر آپ ربیع الاول میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان بیان کریں گے تو یہ ان کی شان اور بیان کرنا یہ تو برحق ہے، لیکن یہ آپ کی گفتگو اور خطابت حسب حال نہیں ہوگی، موقع محل کے مطابق نہیں ہوگی۔ اسی طرح محرم الحرام ہے، اس میں اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر گفتگو فرمانا شروع کر دیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ موضوع سخن نہ بنائیں تو یہ آپ کی غلطی تصور ہوگی۔ رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان میں رمضان سے متعلقہ چیزیں ہی چلیں گی۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو اس میں اسی کے تقاضے کے مطابق موضوعات چلیں گے، اور پھر اسی طرح چلیں۔ یہ تو ایک طے شدہ، یوں سمجھیے کہ حسب حال ہے، یہ تو ایک طے شدہ امر ہے کہ آپ نے کس موقع پر کیسی گفتگو کرنی ہے، جیسا کہ محرم، جیسا کہ ربیع الاول اور رمضان، پھر اسی طرح ذی الحجہ کا مہینہ، قربانی کا مہینہ، 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی کا یوم شہادت، 22 جمادی الثانی حضرت ابو بکر صدیق کا یوم وفات، 1 محرم الحرام حضرت عمر بن خطاب کا یوم شہادت، اور اسی طور پر 21 رمضان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت، اور دیگر جو ہماری بابرکت اور اونچی اعلیٰ مرتبت شخصیات ہیں ان کے مواقع، یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین بات ہمیں ذہن نشین رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے اس میں کیا سنیریو چل رہا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں 14 اگست آ جاتا ہے، اگست کا مہینہ یوم آزادی کا مہینہ ہے، اور پھر اسی طرح ہمارے ہاں ستمبر کے مہینے کی 7 تاریخ کو قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، یہ وہ والا مہینہ ہے، اور یہ بھی یوں سمجھیے کہ تاریخ میں طے شدہ چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد موجودہ حالات، یعنی جس موقع پر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جس تاریخ اور جس دن اور جس وقت، تو آپ کی گفتگو اس وقت، اس دن، اس تاریخ میں موجود واقعات کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر خدا نہ کرے ملک میں کوئی آفت، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے تو اب آپ کی گفتگو اس پریشانی، اس مصیبت سے متعلقہ ہونی چاہیے۔ اگر زلزلہ آیا ہوا ہے تو زلزلے سے متعلقہ، اگر خدا نہ کرے کہ ملک پر کوئی حملہ ہو چکا ہے تو آپ اس حملے سے متعلقہ گفتگو کریں گے، اور اگر ملک میں کوئی مذہبی حوالے سے قدغن لگائی جا چکی ہے آپ اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اگر ملک میں کسی قسم کی فحاشی عریانی پر مبنی فلم یا کوئی ایسا طوفان بدتمیزی بپا ہو تو آپ کی حسب حال گفتگو کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے مطابق گفتگو کریں۔ جنازہ ہے تو جنازے پر، جنازے سے متعلقہ گفتگو۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جنازے پر گفتگو کر رہے ہیں اور آپ نکاح کا موضوع چھیڑ بیٹھیں، نکاح کے فضائل، نکاح کے مسائل۔ حالانکہ نکاح کے فضائل اور مسائل بیان کرنا یہ کون سا کوئی غلط ہے، لیکن موقع نہیں ہے، لیکن
موقع نہیں ہے، یہ جگہ نہیں ہے۔ اسی طور پر نکاح کی مجلس ہے، اس میں آپ کہیں کہ میرے بھائیو ہمیں اللہ کی ذات سے ڈرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، حالانکہ یہاں پر یہ موضوع یہ نہیں کہ غلط ہے، حق پر مبنی بات ہے، لیکن یہ موقع محل نہیں ہے۔ موقع محل کیا ہے کہ آپ یہاں پر گفتگو کریں جو یہاں کا تقاضا ہے، اور وہ تقاضا کیا ہے کہ آپ نکاح کے اور طلاق کے مسائل کو بیان کریں اور لوگوں کو نکاح کے حوالے سے جو شرعی ہماری ہدایات اور تعلیمات ہیں ان پر مبنی گفتگو کریں۔ اسی طور پر اگر کسی دکان کے افتتاح کے موقع پر آپ کو کوئی شخص بلاتا ہے کہ یہ ہماری دکان کا افتتاح ہے، تو آپ نے وہاں پر آ کر بیان کرنا ہے، تو اب یہ نہیں کہ ہم وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کرنا شروع کر دیں، وہاں پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنا شروع کر دیں، وہاں پر ہم فکر آخرت کو بیان کرنا شروع کر دیں، نہیں۔ حالانکہ یہ ساری کی ساری جو موضوعات پر مبنی گفتگو ہے یہ برحق ہے، لیکن یہ موقع محل نہیں ہے۔ یہاں پر موقع محل کیا ہے کہ اگر دکان کا افتتاح ہے تو وہاں پر آپ تجارت سے متعلقہ جو اسلامی تعلیمات اور اسلامی اصول اور اسلامی پرنسپلز ہیں آپ ان کو بیان کریں۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی طور پر اگر کسی شخص نے مکان کے افتتاح کے موقع پر بلایا، یعنی مکان بنایا تھا نیا، تو اس نے کہا جی ہمارے مکان میں آپ تشریف لائیں، وہاں پر دعائے خیر ہو جائے گی اور آپ کا بیان ہو جائے گا۔ اب وہاں پر ہم فکر آخرت کا موضوع چھیڑ کے بیٹھ جائیں، میرے بھائیو یہ ساری عمارتیں منہدم ہو جائیں گی، اور اس بیچارے نے تو بھائی ابھی عمارت کھڑی کی ہے اتنے سارے پیسے لگا کے، جب زلزلہ آئے گا تو ساری عمارتیں زمین بوس ہو جائیں گی، ہیں بوس بھائی یہ زمین بوس آپ ابھی نہ کریں، جب ہونی ہوگی اللہ نے کرنی ہوگی تب تو ہو جائیں گی، کم از کم آپ ابھی نہ کریں۔ یہ موقع محل نہیں ہے اس قسم کی گفتگو کا۔ موقع محل یہاں کا کیا ہے کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں مکان سے متعلقہ وہ آپ بیان کریں۔ مثال کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، ووسع لی فی داری، اے اللہ مجھے وسعت والا گھر عطا فرما، آپ اس کو بیان کریں۔ اور اسی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنسیپٹ دیا تھا کہ جس بندے کو سواری اور گھر اور اسی طور پر کھانا اور لباس میسر آ جائے وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے، آپ اس حدیث پاک کو بیان کریں۔ اور اسی طور پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مکان اور گھر سے متعلقہ تعلیمات ہیں کہ اس میں ایک جگہ آپ نماز کے لیے مخصوص کر لیں، وہیں پر ساری نماز پڑھا کریں، آپ اس چیز کو بیان کریں۔ اسی طرح جو گھر کے آداب ہیں جو اللہ پاک کی ذات نے سورہ نور میں بیان فرمائے کہ آپ جو کمرے ہیں سونے کے ان میں آپ کس وقت بنا اجازت کے انٹر ہو سکتے ہیں اور کس میں نہیں، یہ اللہ پاک کی ذات نے سورہ نور میں اس بات کو بیان فرمایا، بڑی ڈیٹیل اور بڑی تفصیل کے ساتھ آپ اس کو بیان کریں۔ اور اسی طور پر گھروں میں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے وہاں پر مرد و عورت کے پردے سے متعلقہ کس قدر پردہ ہونا چاہیے، کتنی گنجائش ہے، کیا شریعت کے احکامات ہیں، آپ اس کو بیان کریں۔ اسی طرح گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، اسی طرح گیٹ کے اور دروازے کے جو احکام ہیں وہ بیان فرمائیں کہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص موٹر سائیکل نکالنے کے لیے، گاڑی نکالنے کے لیے گیٹ اور دروازہ کھولتا ہے تو جو راہ گزر ہوتا ہے گلی سے گزرنے والا شخص وہ کیا کرتا ہے، وہ گیٹ سے جاتی مارتا ہے اندر کی طرف۔ بھی تیرا کام ہے، تو گزر رہا ہے تو گزر جا، اس مکان میں اور اس کھلے ہوئے گیٹ میں اندر جاتی مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لوگوں کو اس بات سے منع کرنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے، لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے۔ تو یہ موقع محل کی مناسبت سے گفتگو، حسب حال گفتگو۔ اسی طرح اگر آپ کو کسی نے سکول میں بلا لیا ہے، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں لیکچر کے لیے بلا لیا ہے، تو آپ وہاں پر جو سینیریو بنتا ہے آپ اس کے مطابق گفتگو کریں۔ اکثر و بیشتر تو ویسے آپ کو موضوع دے دیتے ہیں کالج والے یا یونیورسٹی والے، ویسے وہ بس اوقات یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ بس تشریف لائیں اور کسی موضوع پر خطاب فرمائیں۔ تو اب وہاں پر کس طرح کا آپ نے خطاب کرنا ہے،
وہاں پر آپ نے نوجوانوں کی اصلاح سے متعلقہ خطاب کرنا ہے، یا دور حاضر کے جو جدید تقاضے ہیں اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے، کیا تعلیمات دیتا ہے۔ اسلام اور سائنس اس کو بیان کریں، اسلام اور میڈیکل اس کو بیان کریں، اسلام اور دور جدید آپ اس کو بیان کریں، اور اسی طور پر مختلف قسم کی جو اقوام عالم میں تہذیبیں ہیں آپ ان کا موازنہ کریں، اور اسلامی تہذیب کے عظیم الشان ہونے کو آپ اجاگر کریں۔ اس قسم کے موضوعات پر آپ وہاں پر جا کر گفتگو کریں۔ اور اسی طور پر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرے مسلک والا آپ کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، تو وہاں پر آپ نے وہاں کی جو حسب حال گفتگو ہے وہ کرنی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے مختلف چیزیں ذکر کی ہیں۔ کوئی شخص آپ کو عقیقے کے موضوع، عقیقے کے موقع پر بلا لیتا ہے کہ ہمارے بچے کا یا بچی کا عقیقہ ہے تو آپ تشریف لائیں، بیان کریں، تو اب وہاں پر بیان کیا کرنا ہے؟ وہاں پر جو ہے فکر آخرت بیان ہو رہی، وہاں پر جو ہے یہ رسول پاک علیہ السلام کی عظمت و شان پر بیان ہو رہا ہے۔ بھئی یہ سارے کے سارے بیانات حق ہیں، لیکن موقع محل نہیں ہے۔ موقع محل یہ ہے کہ آپ وہاں پر جو ایک بچے کی تربیت ہے، ماں باپ دینی تربیت کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر گفتگو کریں۔ عقیقے کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا اس کی سنتیں ہیں، کیا اس میں خرافات آج کل کے زمانے میں پیدا ہو چکی ہیں، آپ اس کو بیان کریں۔ تو موقع محل کی مناسبت سے گفتگو کرنا یہ آپ پر لازم ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حسب حال موقع محل کے مطابق گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی وصف تھا کہ حضور ہر شخص سے اس کے ذہن کے مطابق گفتگو کرتے تھے۔ اب یہ نہیں کہ آپ جائیں دیہاتیوں کے مجمع میں، گاؤں ایریا میں پینڈو لوگ بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے، اور آپ وہاں پر فلسفے کی باتیں شروع کر دیں، آپ وہاں پر کیمسٹری کی باتیں شروع کر دیں، آپ وہاں پر سائنس اور طب اور ٹیکنالوجی کی باتیں شروع کر دیں۔ نہیں، آپ نے ان کے ذہن کے مطابق گفتگو کرنی ہے۔ پھر اسی طرح اگر مجمع ہے ایلیٹ کلاس، پڑھے لکھے لوگوں کا، تعلیم یافتہ لوگوں کا، تو اب وہاں پر آپ نے یہ نہیں کہ پینڈوؤں والی گفتگو کرنی ہے، یا بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سامنے مجمع ہوتا ہے اردو بولنے والوں کا، یا ان کے ہاں اردو بولنا یہ ایک معیار ہے کسی بھی انسان کے قابل ہونے کا، یا کسی بھی انسان کے وجیح ہونے کا، تو آپ ان کے سامنے پھر پنجابی میں گفتگو نہ کریں، آپ ان کے سامنے اردو میں گفتگو کریں۔ بس اوقات مجمع ہوتا ہے ارلش زبان والوں کا، ارلش زبان سے مراد یہ ہے کہ آپ اردو اور انگلش کو مکس کر کے ان کے ساتھ گفتگو کریں، تو آپ وہاں پر پھر انگلش کا تڑکا لگائیں، انگلش کے الفاظ بیچ میں استعمال کریں، ان کو ٹانکیں، ان کو سجائیں سنواریں، اور اپنی گفتگو کو ان کے سامنے پیش کریں۔ تو یہ حسب حال گفتگو آپ کی، اس میں یعنی یہ بہت موضوع وسیع ہے، ایک ایک چیز پر گفتگو کی جائے، بتایا جائے تو موضوع بڑھتا چلا جائے گا۔ اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ احباب یہ چند ایک اصول میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور اصولی گفتگو کر دی ہے، آپ اس میں اس قالب میں سب کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ بینک ہے وہاں پر بلا لیتے ہیں آپ کو گفتگو کے لیے، وہاں پر آپ کی گفتگو حسب حال اس ماحول کے مطابق ہونی چاہیے، اور اسی طور پر سرکاری ادارے میں بلاتے ہیں وہاں پر آپ کی گفتگو اس کے مطابق، پولیس کے محکمے میں بلا لیتے ہیں آپ کی گفتگو اس کے مطابق، فوج کے محکمے میں آپ کو بلا لیتے ہیں فوجیوں سے مخاطب ہونے کے لیے، وہاں پر اس کے مطابق آپ کی گفتگو ہونی چاہیے۔ سکولز میں بلا لیتے ہیں وہاں پر اس کے مطابق، عورتوں میں بلا لیتے ہیں کہ آؤ جی ہمارے ہاں مدرسہ میں بچیوں کی تقریب ہے، یا سکول میں ہمارے بچیاں ہیں، یا اسی طور پر کسی کے گھر میں پروگرام ہے، اس نے عورتوں کا ایونٹ رکھا ہوا ہے، وہاں پر آپ نے کیا گفتگو کرنی ہے؟ اب وہاں پر آپ مردوں والی باتیں کر کے آ جائیں تو یہ بالکل غلط ہے، وہاں پر آپ جہاد کی باتیں کر کے آ جائیں یہ بالکل غلط ہے، وہاں پر آپ نے جو عورتوں کے موافق گفتگو ہے وہ آپ نے کرنی ہے۔ اسی طرح اگر آپ احباب کو کسی الیکشن کی کمپین میں بلا لیا جاتا ہے اور وہاں پر گفتگو کرنے کا کہا جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کینڈیڈیٹ کی کمپین کا حصہ بنتے ہوئے اس کے حق میں ووٹ دیں، دلوانے کی بات کریں، وہاں پر جو شریعت نے ایک اوصاف بیان کیے ہیں کسی بھی اپنے قوم کے نمائندے کے، آپ ان اوصاف حسنہ کو بیان کریں کہ شریعت کو ایسا نمائندہ مطلوب اور مقصود ہے، شریعت ایسے افراد
امور سلطنت کو چلانے کے لیے منتخب کرنا چاہتی ہے، شریعت کو یہ والے افراد پسند ہیں جو اس وصف کے حامل ہیں، تو آپ اس کے اوپر گفتگو کریں۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ موضوع بڑھتا چلا جائے گا۔ غیر مسلم ہے وہ اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے، یا غیر مسلموں کی مجلس ہے، وہاں پر آپ نے کیسی گفتگو کرنی ہے؟ کوئی شخص آپ علاقے کے بڑے ہیں، کوئی عیسائی پادری کہہ دیتا ہے کہ آپ ہماری اتوار والے دن مجلس ہوتی ہے وہاں پر گرجے میں، تو تشریف لائیں اور وہاں پر آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ تو اب وہاں پر آپ نے کیا گفتگو کرنی ہے؟ وہ آپ نے حسب حال گفتگو کرنی ہے۔ انہیں آپ توحید کا پیغام دے سکتے ہیں، آپ انہیں عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم، ان کا مقام اور مرتبہ قرآن پاک میں کیا ہے، قرآن ان کو کیسے بیان کرتا ہے، آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اور اسی طور پر دیگر مواقع، اسی طرح بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کبڈی میچ میں بلا لیا جاتا ہے، یا آپ کو کسی ٹورنامنٹ میں بلا لیا جاتا ہے، کھیلوں کے میدان میں بلا لیا جاتا ہے۔ اب آپ وہاں پر جا کر کہیں کھیل کا میدان لگا ہوا ہے، سارے نوجوان تگڑے شگڑے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب کہہ لو بھی ہلے گلے کے موڈ میں ہیں، اور آپ کہیں میرے بھائیو ہم سب نے مر جانا ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ کھیل تماشا ہے، کیوں زندگیاں برباد کر رہے ہو؟ تو یہ آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ وہاں پر آپ نے گفتگو کرنی ہے جو موقع محل کی مناسبت سے ہے، اور وہ کیا ہے کہ اسلام نے کھیلوں سے متعلقہ کیا کیا احکامات اور کیا کیا رہنمائیاں اور کیا کیا تعلیمات دی ہیں، آپ ان کو بیان کریں۔ اور اسلام کے اندر یہ احکامات تعلیمات موجود ہیں، علماء کرام نے اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی ہیں، کھیل کود تفریح سیر سے متعلقہ شریعت کے احکامات کیا ہیں، آپ ان کو بیان کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں حبشہ سے آئے ہوئے فوجیوں کے جو پریڈ ہوتی تھی، کرتب ہوتے تھے، ان کی مہارتیں ہوتی تھیں، صلاحیتیں ہوتی تھی جنگی، ان کا مشاہدہ فرماتے تھے۔ اسی طرح تیر اندازی یہ بھی ایک کھیل ہے، گھڑ سواری یہ بھی ایک کھیل ہے اور مہارت ہے۔ اسی طور پر ذہنی کھیلیں ہوا کرتی ہیں، تو آپ کھیلوں سے متعلقہ ان سے گفتگو فرمائیں گے۔ اب اس کے اوپر کئی ساری کتابیں علماء کرام نے لکھی ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں۔ یعنی جس موقع پر آپ کو بلایا جا رہا ہے تو اس موقع پر جانے سے پہلے اس موقع محل کی مناسبت سے جو گفتگو اور تعلیمات ہماری شریعت میں موجود ہیں، آپ ان کے مطابق تیاری کر کے جائیں۔ اسی طرح کوئی ٹورز وغیرہ کروانے والے ادارے، کمپنی یا اسی طور پر افراد ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو بلا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے جو سیر و سیاحت والے افراد ہیں، شوقین سیاح، وہ ہمارے پاس جمع ہیں، تو آپ ان سے محو گفتگو ہوں۔ تو اب آپ کہیں میرے بھائیو تم تو ساری زندگی سیر میں برباد کر رہے ہو، آخرت کی طرف توجہ کرو، یہ نہیں، یہ چیزیں برحق ہیں لیکن وہاں پر موقع محل کی مناسبت سے نہیں ہیں۔ وہاں پر آپ نے کیا گفتگو کرنی ہے؟ جو اسلام کا سیر و سیاحت سے متعلقہ نظریہ آپ نے اس کو بیان کرنا ہے۔ اسلام کہتا ہے، قرآن کریم اللہ پاک فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض، اے حبیب آپ فرما دو کہ زمین میں سیر و سیاحت کرو، چلو پھرو۔ اور آگے کیا کہا؟ فانظروا کیف بدأ الخلق، اور دیکھو اللہ کی قدرت کے شاہکار، دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کاریگری، کیسے کیسے اللہ پاک کی ذات نے نقشے دنیا میں کاٹے ہیں، بنائے ہیں، سجائے ہیں، سنوارے ہیں۔ گرتی ہوئی آبشاریں دیکھو، اور زمین کے سینے میں گڑے ہوئے پہاڑ دیکھو، بہتے ہوئے ندیوں کے جھرنے دیکھو، اور بپھرتی ہوئی دریاؤں سمندروں کی موجیں دیکھو، اور اسی طور پر زمین کی عاجزی اور انکساری کو دیکھو، آسمان کی بلندی کو دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات جانوروں کو دیکھو، اور پہچانو کہ اس تمام تر نظام ہستی کو چلانے والا کون ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ آپ ان عنوانات پر گفتگو کریں۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں کیف کان عاقبۃ المجرمین مکذبین، ہم نے مجرموں کا، مکذبین کا کیا کیا انجام کیا۔ سیر و سیاحت کرتے ہو، ذرا اس کے اوپر بھی نگاہ ڈالا کرو۔ تو یہ آپ کا ٹاپک اور موضوع ہونا چاہیے اس حوالے سے، جو آپ لوگوں کے سامنے اس موقع کی مناسبت سے گفتگو کریں گے۔ اسی طرح کوئی ٹیکنالوجی سے متعلقہ ادارہ ہے، وہ آپ کو بلا لیتا ہے وہاں پر، تو اب یہ نہیں کہ آپ وہاں پر جا کر کہیں کہ میرے بھائیو یہ سب چیزیں عارضی ہیں، یہ سب چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، زندگیاں برباد نہ کرو، نہیں۔ وہاں پر آپ نے
جو ٹیکنالوجی سے متعلقہ اسلام کی تعلیمات ہیں وہ آپ نے بیان کرنی ہیں، اور وہ موجود ہیں۔ اب میں اصل میں چاہوں تو ایک ایک چیز پر گفتگو کر سکتا ہوں کہ کون کون سی تعلیمات ہیں، کون کون سی آیات اور کون کون سی حدیث ہیں، لیکن پھر وہ ایک ہی موضوع پر میں کہہ لیں کہ گفتگو کر پاؤں گا۔ تو آپ کو میں ایک اصول دے رہا ہوں، ایک لائن دے رہا ہوں کہ آپ اس ڈائریکشن میں چلیں، اس نہج پر چلیں، اس رستے پر چلیں، تو اس سے متعلقہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں آپ اس کو فالو کرتے ہوئے مطالعہ کر کے لوگوں کے سامنے آپ بیان کریں گے۔ اسی طرح موبائل سے متعلقہ، نیٹ سے متعلقہ کوئی شخص آپ کو، یہ کئی ادارے ایسے ہیں جو آج کل نوجوانوں کو سکھا رہے ہیں انٹرنیٹ سے کمانے کا، آن لائن کمائی کا جو ذریعہ بتاتے ہیں، وہ اگر آپ کو بلا لیتے ہیں کہ یہ ہمارا سیشن شروع ہونے والا ہے تو آپ اس سے قبل تھوڑی گفتگو فرما دیں، تو وہاں پر آپ حسب حال گفتگو فرمائیں، جو موقع محل کی مناسبت سے ہے تو آپ وہ گفتگو فرمائیں۔ اسی طور پر بزنس جو مختلف قسم کے لوگ کرتے ہیں، ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، تو وہاں پر آپ جو ہے جائیں تو اسلام کا بزنس سے متعلقہ، کاروبار سے متعلقہ، پیسے سے متعلقہ کیا نظریہ اور کیا سوچ ہے آپ اس کو بیان کریں۔ اسی طرح حفظ کی کلاس میں جاتے ہیں، اس کے مطابق گفتگو کریں، اور کتب کے شعبہ میں جاتے ہیں اس کے مطابق گفتگو کریں، کتب کے شعبہ کے ابتدائی بچے ہیں اس کے مطابق گفتگو، آخری بچے ہیں ان کے مطابق گفتگو، مکس ہیں ان کے مطابق گفتگو، اور عورتیں اور مرد اکٹھے ہیں ان کے مطابق گفتگو، عورتیں الگ ہیں، سیپریٹ ہیں، صرف آپ انہی سے مخاطب ہیں ان کے مطابق گفتگو، فقط مرد ہیں آپ ان کے مطابق گفتگو۔ کوئی شخص آپ کو بچوں کے ایونٹ میں بلا لیتا ہے، بچے وہاں پر کوئی نوجوان نہیں ہے، یا نوجوان یا بڑے ہیں لیکن وہ خاص تقریب کن کے لیے ہے؟ بچوں کے لیے، تو آپ ان کے مطابق کیا کریں گے؟ گفتگو کریں گے۔ اور اسی طور پر مختلف شعبہ ہائے زندگی، گویا کہ جتنے شعبہ ہائے زندگی ہیں اتنے ہی زیادہ آپ کے حسب حال بنتے چلے جائیں گے، اتنے ہی زیادہ آپ کے مواقع بنتے چلے جائیں گے۔ تو آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصف کو اپنانا ہے خطابت کے حوالے سے کہ آپ حسب حال گفتگو فرمایا کرتے تھے، تو لہذا آپ نے بھی جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خطابت کے امین ہیں، آپ نے بھی جب جب گفتگو کرنی ہے تو حسب حال گفتگو آپ نے کرنی ہے۔ میرے پیارو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت کا یہ اعجاز تھا کہ سب کچھ بر وقت فطری انداز میں بے تکلفانہ ادا میں ہوتا چلا جاتا تھا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ادا بے تکلفانہ تھی وہ سمجھو کہ اس میں کسی قسم کا تکلف، بناوٹ اور اسی طور پر جو تصنع ہوتا ہے وہ نہیں پایا جاتا تھا۔ بے تکلفانہ ادائیں ہوا کرتی تھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور بے تکلفانہ الفاظ ادا ہوا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ بلکہ قرآن کریم میں تو اللہ پاک فرماتے ہیں، پارہ نمبر 23 سورہ صاد سب سے آخری رکوع، اے حبیب وما انا متکلفین، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، تصنع اور بناوٹ اختیار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک کی ذات نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ بر وقت فطری انداز میں بے تکلف آپ علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور اس میں کسی قسم کا تصنع اور بناوٹ نہیں ہوا کرتی تھی، حسب حال کے مطابق گفتگو ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں آمد ہی آمد تھی، آورد کا نام تک نہ تھا۔ یہ بھی حضور کے اوصاف خطابت میں سے ایک وصف ہے۔ کیا ہے؟ آمد ہی آمد تھی، آورد کا نام تک نہ تھا۔ آمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنا، اور آورد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لانا۔ آورد کا مطلب لانا، آمد کا مطلب آنا۔ میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ خطابت کی ابتدا آورد ہے تو انتہا آمد، انتہا آمد۔ کیا مطلب؟ کہ جو مبتدی خطبہ ہیں انہیں پہلے مواد لانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، تلاش کرنا پڑے گا، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ انہیں مواد تلاش کرنا نہیں پڑے گا، مواد ان کو لانا نہیں پڑے گا، بلکہ مواد کو خود ان کے پاس آنا پڑے گا، مواد کو خود ان کے پاس آنا پڑے گا۔ اس ٹاپک پر میں انشاءاللہ کسی اور نشست میں تفصیلاً گفتگو کروں گا۔ یہ جو جملہ ہے کہ خطابت کی ابتدا آورد ہے تو انتہا آمد،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں آمد ہی آمد تھی، آورد کا نام تک نہ تھا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسپیشل تیاری نہیں کرنا پڑتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تیاریاں اللہ نے خود کر دی تھی، حضور کو پالش اللہ نے خود کر دیا تھا، حضور کو سجا سنوار اللہ نے خود دیا تھا، علم کے اعتبار سے، خطابت کے اعتبار سے، اور انداز تکلم، انداز بیاں کے اعتبار سے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف تھا، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ اب اگر تیار کریں گے تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں خود تیار کرنا نہیں ہوگا اپنے آپ کو، بلکہ تیاری آٹو سسٹم کے تحت ہو جائے گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وصف اور جو میں نے آپ کے سامنے جملہ بولا، اس کے اوپر میں انشاءاللہ ایک ڈیٹیل لیکچر آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا۔ میں نے عرض کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خطابت کے اوصاف میں سے وصف جو کہ حسب حال تھا اس کا، تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام موقع محل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جو بھی اس موقع پر کوئی ایسا ماحول بنتا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع محل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بات کو مؤثر بنانے میں خوب ماہر تھے۔ اسی موقع پر جو سیناریو بنتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جو مدعا تھا یا جو ایک فکر تھی اس کو اس میں فٹ کرنے کے اندر کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے۔ اس حوالے سے ایک حدیث پاک میرے پیش نظر ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے سنن ابو داود کی، اور یہ کتاب السنہ جو چیپٹر ہے اس میں آتی ہے، باب ہے فی لزوم السنہ، بلکہ یہ جو حوالہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس کی بجائے آپ ایک اور حوالہ نوٹ کریں، یعنی اس حوالے کو سکپ کر کے، یہ حوالہ ہے جامع ترمذی کا، اور چیپٹر ہے کتاب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں حدیث نمبر ہے 2117، یعنی 2117۔ یہ حدیث پاک، اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن نماز عصر پڑھائی اور اس کے بعد واعظ فرمایا۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ ہم دوران واعظ، توجہ کرنا، دوران واعظ یعنی حضور خطاب فرما رہے ہیں، عصر کی نماز پڑھ چکے ہیں، ہم بیان کے دوران، یعنی بیان ہوتا رہا، اتنا طویل ہو گیا کہ ہم سورج کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے، یعنی سورج ڈوب رہا تھا، نماز مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا، ہم دوران واعظ سورج کی طرف دیکھنے لگے کہ آیا سورج ابھی کچھ باقی رہ گیا ہے یا غروب ہو گیا ہے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ معرفت بھی ہماری وجہ سے ڈوبتے ہوئے سورج پر جا پڑی۔ سورج کے پیلے چہرے کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجب دلدوز انداز میں فرمایا، اے لوگو سن لو، گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں دنیا صرف اتنی باقی رہ گئی ہے جتنا کہ گزرے ہوئے دن کا حصہ باقی رہ گیا ہے۔ یہ سن کر لوگوں پر رقت طاری ہو گئی، دل آخرت کے تصور سے لرزنے لگے اور لوگوں کو قرب قیامت کا احساس ہونے لگا۔ اب دیکھیں یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گفتگو فرما رہے تھے، اس گفتگو میں یہ چیز ایڈ نہیں تھی، لیکن حسب حال کا وصف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ صحابہ کرام نے اس دوران سورج کی طرف دیکھا اور یہ دیکھ رہے تھے کہ آیا سورج ڈوب تو نہیں گیا، یعنی ابھی نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے یا ابھی نہیں ہوا، جیسا کہ ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں نا کہ ٹائم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ گویا کہ ایسے کہہ لیں سادہ لفظوں میں، آج کے زمانے میں ہم ٹائم پیس دیکھتے ہیں، صحابہ کرام نے اس زمانے میں سورج پیس دیکھا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی موقع محل کی مناسبت سے وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو آخرت کی یاد دلائی کہ جتنا وقت سورج ڈوبنے میں رہ گیا ہے اور نماز مغرب کے وقت ہونے میں رہ گیا ہے، اتنا ہی وقت ماقبل کے گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں آخرت میں رہ چکا ہے۔ تو میں اور آپ اس واقعے سے اصول اخذ کریں۔ نمبر ایک، ہم نے حسب حال گفتگو کرنی ہے، موقع محل کی مناسبت سے گفتگو کرنی ہے، اور نمبر دو، بالکل بعینہ جو اس وقت موقع بن جائے نا، اس وقت کی گئی ہوئی گفتگو وہ تو کمال درجے کی گفتگو ہو جاتی ہے اور لوگوں پر نقش اور اثر چھوڑ جاتی ہے۔ لوگ اگر بالفرض آپ بیان کر رہے ہیں اور گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ اس موقع پر نقطہ اٹھا کر حسب حال گفتگو کر سکتے ہیں کہ دوستو
دنیاوی معاملات میں ہم گھڑیوں کو نہیں دیکھتے. کوئی ٹی وی شو ہو، خبریں لگی ہوں، یا کسی جگہ پر کوئی کھانے پینے کا ایونٹ ہو، ولیمے کا یا دیگر فنکشن جو ہوتے ہیں، وہاں پر 2 گھنٹے لوگ جو ہے بیٹھے انتظار کرتے رہتے کھانے کا، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. لیکن دین کا ایک معاملہ ایسا ہے کہ یہاں پر ہم ایک ایک سیکنڈ شمار کرتے ہیں، ایک ایک منٹ شمار کرتے ہیں. تو آپ یہاں پر ایسی گفتگو کر سکتے ہیں. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ اور لب لباب اور آپ کے لیے سبق اور میسج یہ ہے کہ ہر جگہ پر ایک ہی موضوع بیان کرتے چلے جانا. محرم ہے تب، ربیع الاول ہے تب، رمضان ہے تب، عورتیں ہیں تب، مرد ہیں تو تب ایک ہی موضوع، سکول ہے تو ایک ہی موضوع، مدرسہ ہے تو ایک ہی موضوع، سڑک بن رہی ہے تو ایک ہی موضوع، پل تعمیر ہو رہا ہے تو ایک ہی موضوع، دکانیں ہیں تو ایک ہی موضوع، فیکٹریاں ہیں تو ایک ہی موضوع، بچے ہیں تو ایک ہی موضوع، جوان ہیں تو ایک ہی موضوع، بوڑھے ہیں تو ایک ہی موضوع. بالکل غلط. جنازہ ہے تو وہی موضوع، نکاح ہے تو وہی موضوع. نہیں، یہ آپ کے کم علم ہونے کی اور کم فن ہونے کی علامت اور دلیل ہے. خطیب وہ ہوتا ہے کہ جو لگے لپٹے موضوعات کو لے کر نہ چلے اور لگے بندے موضوعات کو لے کر نہ چلے، چند ایک موضوعات کو لے کر نہ چلے. خطیب وہ کہلانے کا حقدار ہے کہ جو حال کے مطابق گفتگو کرے، جو تقاضے کے مطابق گفتگو کرے، جو موقع محل کی مناسبت سے گفتگو کرے، جو حالات، موقع اور جگہ تقاضا کر رہے ہوں کہ اس موقع پر اس شے کو، اس ٹاپک کو کھولا جائے، بولا جائے، جو اس کے مطابق گفتگو کرے، وہی حقیقی خطیب ہوا کرتا ہے. اور جو فقط چند ایک موضوعات پر ساری کی ساری زندگی بسر کر دیتا ہے، اسے طوطا کہا جاتا ہے. وہ خطیب نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ طوطا. طوطا، اسے جو رٹوا دو، جو بھی موقع محل ہوگا وہ بس اسی رٹی رٹائی گفتگو کے مطابق کیا کرے گا؟ گفتگو کرے گا، اس کے مطابق وہ بولے گا. تو یہ میں خطبۂ عظام سے کہنا چاہوں گا کہ بھئی طوطے نہ بنو، رٹو رٹائے طوطے نہ بنو، اور رٹی رٹائی تقریریں نہ کرو. حسب حال تقریر کرو، حسب حال گفتگو کرو، موقع محل کی مناسبت سے گفتگو کرو. جو وقت اور موقع اور جگہ اور افراد اور ماحول آپ سے تقاضا کر رہے ہوں، آپ اس کے مطابق اپنے لب کھولیں، آپ اس کے مطابق گفتگو فرمائیں، آپ اس کے مطابق اپنے دہن کو کھولیں، اس کے مطابق آپ لوگوں کے سامنے اپنی گفتگو کو پیش فرمایا کریں. تو آج سے آپ احباب اس بات کو پلے باندھ لیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے مطالعے کو، اپنے علم کو، اپنے نالج کو اتنا وسیع کر لیں گے کہ انشاءاللہ جیسا موقع ہوگا اس کے مطابق ہی ہم گفتگو کریں گے. جیسے کہتے ہیں نا، جیسا دیس ویسا بھیس. تو بھئی اسی طرح جیسا موقع محل ویسی گفتگو، ویسی تقریر، ویسی خطابت. ہر جگہ پر ایک طرح کی خطابت اور تقریر آپ نے نہیں کرنی. تو یہ آپ کے لیے پیغام، آپ کے لیے میسج ہے. اور اس میسج کے ساتھ میں ایک خوبصورت اور ابھارنے والے اور آپ کو آمادہ کرنے والے شعر کے ساتھ اپنی آج کے اس لیکچر کی گفتگو کا اختتام کروں گا، تاکہ آپ احباب میری اس گفتگو پر لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو مستعد کر لیں، چوکنا کر لیں، تیار کر لیں. کیا ہے کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سریام رکھ دیا ہے.